السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں ابابیل بائی دا سیکرٹ کلر پارٹ 18۔ 28 نومبر۔ اس مرتبہ وعدے کے مطابق وہ حسن کی شادی سے چند دن پہلے گھر پر موجود تھا۔ گھر کا ماحول بہت پرامن سا توانائی سے بھرپور تھا۔ مکمل فیملی ولا خلیل سعدی کی فیملی۔ ان دونوں نے مل کر بچوں کو فارم ہاؤس والے واقعے سے موو آن کرنے میں بہت مدد کی تھی اور بچے کسی حد تک نارمل بیہیو کرنے لگے تھے۔ ڈنر کے بعد وہ سب لیونگ روم میں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ خلیل ہادی کے ساتھ بزی تھا۔ موضوع نئے خریدے جانے والے گھوڑے تھے۔ بہار اور وہاب ان دونوں سے بے نیاز قالین پر بیٹھے کسی پینٹنگ کی نوک پلک سنوارنے میں مشغول تھے۔ اس برش میں نفاست نہیں رہی، رکو میں دوسرا لے کر آتی ہوں۔ بالوں کو اونچے جوڑے میں باندھے، گرے شرٹ پینٹ پہنے وہ لاپرواہ حلیے میں تھی۔ وہ اٹھی اور سیڑھیوں کی جانب بڑھنے لگی کہ بیل کی آواز پر رکی۔ ڈور بیل کی آواز سن کر خلیل سعدی بھی فوراً چونکا۔ بہار دروازے کے قریب ہی کھڑی تھی، سو وہ دروازہ کھولنے بڑھی۔ رکو بہار، اسے دروازے کی طرف جاتا ہوا دیکھ کر وہ اٹھا۔ بہار نے آئی برو اچکا کر پوچھا، کیوں؟ میں دیکھتا ہوں۔ ٹی وی کے نیچے دراز کو کھول کر اس نے وہاں سے کچھ نکالا اور واپس مڑا۔ اس نے پوچھا۔ بہار بغیر دیکھے بھی بتا سکتی تھی کہ اس کے ہاتھ میں گن ہے۔ اف خدایا، کیا یہ انسان گنز کو کم از کم گھر سے دور رکھ سکتا ہے؟ اس گھر میں اکثر میرے مہمان آتے رہتے ہیں، تم ان کے سامنے گن نہیں نکال سکتے۔ وہ آہستہ آواز میں اسے وارننگ دیتے ہوئے بولی۔ اس نے شانے اچکا کر گویا اس کی بات کو اگنور کیا کہ رکھوں گا تو رکھوں گا، کیا کر لو گی؟ بہار نے غصے سے پوچھا۔ وہ دونوں دروازے کی جانب جا رہے تھے۔ یا کیا ہر وقت لڑتی رہتی ہو؟ جب میں یہاں موجود ہوں تو سمجھو تم تینوں کی زندگی پر کوئی تلوار لٹک رہی ہے، سو احتیاط ضروری ہے۔ خفگی سے دایاں ہاتھ پھیلا کر آہستہ آواز میں جواب دیا۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی آ رہی تھی۔ کیا ہے؟ جاؤ بچوں کے پاس جا کر بیٹھو، وہ جھنجھلا کر غصے سے بولا۔ دروازہ کھولو، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ بھی ڈھیٹ انداز میں بولی۔ دوبارہ بیل بجی اور اب کی مرتبہ وہاب بھی وہاں آ گیا۔ بابا، آپ دروازہ کیوں نہیں کھول رہے؟ وہاب کی آواز پر اس نے گن اپنے پیچھے چھپا لی۔ آئیبرو مسلتے ہوئے اس نے وہاب سے نظر چرائی، کہیں اس نے دیکھ نہ لیا ہو۔ دائیں ہاتھ میں گن تھامے اس نے آہستہ سے دائیں ہاتھ سے پاسورڈ ڈال کر دروازہ کھولا۔ دروازے کا لاک کھلا لیکن دروازہ پورا نہیں کھلا، اور اسی دوران حسن کی آواز آئی۔ آولا جم، جلدی دروازہ کھولا کرے، ابھی آپ کے خلیل سعدی کے کپڑے میں زمین پر رکھنے ہی والا تھا۔ دولہا میں ہوں اور پروٹوکول آپ کے شوہر کو مل رہا ہے۔ دروازہ پورا کھول دیا گیا اور حسن سامنے ہوا۔ خلیل ابھی دروازے کے پیچھے ہی تھا اور حسن جو کھڑے کھڑے تھک گیا تھا دروازے تک آیا۔ بہار نے گویا ماتھا پیٹ لیا اور اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہاب نے بھی کچھ کہنا چاہا لیکن حسن کسی اور ہی فلو میں تھا۔ اب پکڑ بھی لے، سر کے کپڑے پکڑتے ہوئے بھی ایسا لگتا ہے کہ انہی کو پکڑا ہوا ہے، اور ان کی موجودگی میں ماحول میں جو خوف ہوتا ہے واللہ اس کا اندازہ آپ لوگوں کو نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگ ان کی فیملی ہے۔ بہار نے حسن سے کپڑے لیتے ہوئے دروازے کے پیچھے کھڑے خلیل کو دیکھا۔ وہ دونوں ہاتھ باندھے حسن کو ہی گھور رہا تھا۔ حسن، بہار نے اسے چپ کروانے کی خاطر آہستگی سے پکارا۔ یہاں کیا چل رہا ہے؟ اور بابا، آپ دروازے کے پیچھے کیا کر رہے ہیں؟ ہاتھی بھی گویا تجسس کے مارے وہاں آیا تھا۔ اس کے بابا کہنے پر تو حسن گویا اچھل کر رہ گیا۔ بہار کو دیکھتے ہوئے زبان دانتوں تلے دبائی اور آنکھوں میں شکوہ کرنے لگا کہ کیسی بہن ہو، ایک اشارہ نہیں کر سکتی تھی۔ گردن موڑ کر دروازے کی اوٹ میں کھڑے خلیل کو دیکھا اور سانس مزید حلق میں اٹکا۔ خلیلہ بھی؟ وہ خفت زدہ سا دانت نکالنے لگا۔ میں اندر آ جاؤ، وہ سر نفی میں ہلاتا آگے بڑھ گیا اور حسن نے جلدی سے دروازہ بند کیا۔ بتایا کیوں نہیں؟ یہ دروغہ گھر پر ہے، وہ باہر سے شکوہ کر رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی آیا ہے، بہار نے کہا۔ میرے کانوں میں آواز جا رہی ہے حسن بے۔ خلیل کی آواز پر وہاب اور ہادی ہنسنے لگے۔ یہ ان کی زندگی کا سب سے حسین وقت ہوتا جب حسن کی خلیل سعدی سے ان کے سامنے عزت افزائی ہوتی۔ وہ خلیل کے کپڑے اندر رکھ کر باہر آئی تو وہ سب ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ کوئی نئی ترک سیریز تھی جو وہاب خلیل اور حسن کو سمجھا رہا تھا۔ خلیل سعدی نے اسے دیکھا، وہ مسکرا کر وہاب کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا وہاب اچھا بولتا ہے اور بہار کو اس کا بولنا پسند ہے۔
وہ اسے دیکھ کر گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ وہ اس لمحے اپنے دل پر خفا ہونا چاہتا تھا جو اس سے بغاوت کر رہا تھا، لیکن وہ اس دل کی بغاوت کو کامیاب نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ وہ بہار پر بھروسہ کرتا تھا لیکن اس سے محبت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ اس سے دور رہنا چاہتا تھا۔ جو بھی تھا وہ ایک عورت تھی اور کہیں نہ کہیں اسے احساس تھا، خوف تھا کہ وہ بھی چھوڑ کر چلی جائے گی۔ وہ ٹھیک ایسے ہی چھوڑ کر چلی جائے گی جسے پہلی دو عورتوں نے چھوڑا تھا۔ بہار نے اسے دیکھا اور وہ لمحے کے ہزارویں حصے میں اپنے خول میں چھپ گیا۔ وہ اسے چائے کا کہتا اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ وہ حیران ہوتی کچن میں آ گئی، لیکن خلیل سعدی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، جیسے وہ کسی قسم کی اندرونی جنگ کا شکار ہو۔ جب سے وہ واپس آیا تھا ایسے ہی کھویا کھویا سا تھا، جیسے کسی سے کچھ کہنا چاہتا ہو اور نہ کہہ پا رہا ہو۔ وہ چائے کے لیے پانی رکھتی اور کیتلی سیٹ کرتی، حسن کو چائے دیکھنے کا کہہ کر اپنے کمرے کی جانب آ گئی۔ وہ کمرے میں ہی تھا، صوفے پر بیٹھا ہوا نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا۔ وہ جانتی تھی وہ کیا سوچ رہا ہوگا۔ اسے دلدل بھری زندگی سے واپسی کا راستہ کٹھن لگ رہا ہوگا۔ وہ اس کے سامنے آئی اور گلا کھنکار کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ خلیل نے اسے دیکھا اور ایبرو اچکا کر تھکن زدہ انداز میں پوچھا، کیا ہے؟ میں سمجھ سکتی ہوں یہ وقت تمہارے لیے مشکل ہے، لیکن امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ جہاں تک گناہوں کا تعلق ہے بندے کو ان کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ ایسا کر لے تو اسے ان سے توبہ کرنی چاہیے۔ جو توبہ کرتا ہے اور پچھتاتا ہے وہ اپنے باپ آدم جیسا ہوتا ہے، اور جو اصرار کرتا ہے اور جھگڑتا ہے وہ اپنے دشمن ابلیس سے مشابہت رکھتا ہے۔ خلیل نے اب کی ناسمجھی سے اسے دیکھا کہ اس نصیحت کا بھلا کیا مقصد ہو۔ اس نے کب کہا کہ میرے سامنے کھڑے ہو کر گناہوں سے معافی پر خطبہ دو؟ تم مافیا دنیا کو چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہو، میں جانتی ہوں، لیکن اس کی فکر میں ہلکان مت ہو۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن پہلا قدم تمہیں ہی اٹھانا ہوگا۔ وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی اور خلیل سعدی کے کندھوں سے بوجھ سا اتر رہا تھا۔ وہ سمجھا شاید وہ سب جان گئی ہے جو کچھ اس کے دماغ میں چل رہا ہے اور جو کچھ اس کے دل میں ہے اور جو کچھ وہ کرنے والا ہے۔ ایک اچھی بات میں بھی تمہیں بتاتا ہوں بہار۔ مولانا رومی کہتے ہیں کبھی کبھی انسان بس تھک جاتا ہے ہر چیز سے، پھر وہ خدا سے کچھ نہیں مانگتا، کچھ نہیں کہتا۔ وہ چاہتا ہے اب بس اسے سن لیا جائے، وہ چاہتا ہے اس پر رحم کر دیا جائے، اور وہ رحم کم از کم اتنا ہو کہ وہ محبت کرنے والا اللہ اسے اپنے راستے پر چلا لے اور اسے اپنا پیارا بندہ بنا دے۔ مجھے اللہ کی رحمت پر کوئی شک نہیں ہے بہار، لیکن مجھے کئی اپنوں کے چھن جانے کا خوف ہے۔ اللہ کی محبت ہر خوف پر غالب آ سکتی ہے خلیل سعدی۔ خوف انسان کو تب محسوس ہوتا ہے جب اللہ پر توکل میں کمی ہو۔ اللہ پر توکل کرو، پھر تم جانو گے کہ اللہ کافی ہے اپنے ہر بندے کے لیے۔ وہ وہیں بیٹھے بیٹھے اسے دیکھے گا۔ کیا اندیکھی دلدل تھی جس میں وہ دھنستا چلا جا رہا تھا۔ وہ واپس آنا چاہتا تھا لیکن کوئی راہ نظر نہ آتی تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے سامنے آ رکا۔ اگر ہم کبھی ساتھ نہ بھی رہے تو میں تمہیں ہمیشہ مس کروں گا بہار، ہمیشہ۔ ابھی کمزور ہونے کا وقت نہیں تھا۔ وہ اس کے ساتھ سے ہوتا باہر نکل گیا۔ وہ بھاگ رہا تھا اور بہار سمجھ رہی تھی، اور پھر بہار کو اس لمحے سے خوف آنے لگا جب وہ اس گھر کو چھوڑ کر چلی جائے گی، لیکن اسے جانا تو تھا۔ خوف انسان کو تب محسوس ہوتا ہے جب اللہ پر توکل میں کمی ہو، اسے خود کے کہے گئے الفاظ یاد آئے۔ کبھی کبھی اسے محسوس ہوتا کہ زندگی ویسی نہیں گزر رہی جیسی وہ چاہتی تھی۔ وہ ایک کیریئر وومن بننا چاہتی تھی، اپنی مرضی کی آزادانہ زندگی گزارنا چاہتی تھی، لیکن اس طرح نہیں۔ خلیل اور اس کے بچوں کی محبت نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ جانتی تھی اس گھر سے جانے کے بعد وہ موو آن نہیں کر سکے گی، وہ کبھی اپنی فیملی نہیں بنا سکے گی۔ وہ ایک اکیلی کیریئر وومن ہی رہ جائے گی، جس کی زندگی دور سے بہت کول نظر آئے گی، لیکن اس کے اندر کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ایک کھوکھلی زندگی گزارے گی، فیملی سے محروم، ترسی ہوئی زندگی۔ وہ اس بھری دنیا میں پھر سے اکیلے ہونے سے ڈرتی تھی۔ یہ ایک ٹراما تھا جس سے وہ کبھی ہیل نہیں کر پائی تھی۔ اسے اکیلے رہ جانے سے ڈر لگتا تھا، وہ کیسے ان سب کو چھوڑ کر جائے گی۔ اسے دائیں جانب نگاہ موڑی تو بیڈ کے پیچھے ایک دیوار گیر فریم لگا ہوا تھا۔ وہ کاملیت سے بھرپور تصویر تھی، لیکن اس تصویر میں موجود کوئی شخص اس کا نہیں تھا۔ اس نے ہادی اور وہاب کے گلے میں بازو ڈال رکھے تھے اور خلیل ان کے ساتھ پیچھے کھڑا دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے ہنس رہا تھا۔
بابا جب آپ گل خانم کے ساتھ کھڑے ہو جائے، وہاب نے فرمائش کی تھی۔ تمہاری گل خانم نے مجھے تصویر سے ہی کک آؤٹ کر دینا ہے، میں ادھر ٹھیک ہوں۔ وہ مسکرایا تھا۔ خلیل سعدی کسی سے نہیں ڈرتا، اور ایسا خلیل سعدی کہتا ہے، لیکن ہر شوہر اپنی بیوی سے ضرور ڈرتا ہے، ایسا تجربہ کہتا ہے۔ ہادی کے جواب پر وہ ہنسا تھا جیسے اتنی دیر سے ہنسانے کی کوشش کی جا رہی تھی تاکہ تصویر اتاری جا سکے، اور وہ ہنس پڑا تھا۔ خلیل نہیں جانتا تھا کہ اس کی ہنسی ان تینوں کے لیے کس قدر اہم تھی۔ اس نے آنکھیں صاف کی اور گہرا سانس لیا۔ وہ اپنے کمرے میں تھی۔ اوہ خدایا، نیچے سب چائے کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ فوراً واپس بھاگی کہ میل مستیاں بھی کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن لاؤنج میں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ سب چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، اور اس کا کپ بھی میز پر رکھا ہوا تھا۔ شاید ان میں سے کسی کو اس کی کمی محسوس ہوئی ہو، شاید وہ ان سب تک آئی تو ان کا آج حسن کے گھر جانے کا پلان بن رہا تھا۔ ارے ایسے کیسے، ابھی تو کافی دن پڑے ہوئے ہیں، اس نے اعتراض کیا۔ باہر آنا مزہ آئے گا، خلیل بھائی بھی مان گئے ہیں۔ حسن نے بھی منت کی۔ اس نے حیرت سے خلیل کی جانب دیکھا کہ وہ کب کسی کی شادی پر اتنے دن پہلے جانے پر رضامند ہونے لگا، اور وہ بھی حسن کی شادی پر۔ سبھی راضی تھے تو مجبوراً اسے بھی راضی ہونا پڑا۔ اگلے چند گھنٹوں میں انہوں نے سامان باندھا اور حسن کے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ 2 سال قبل استنبول کی عدالتیں ہمیشہ کی طرح پرسکون اور ٹھنڈی تھیں۔ وہ عدالتیں جہاں جذبات کے بغیر فیصلے سنائے جاتے تھے، جہاں حاکم وقت اپنے منصب پر سینہ تانے بیٹھا تھا، جہاں ایک جج ہی جیوری ہوتا تھا، جہاں ملزم کو خوب رعایت ملتی تھی، جہاں انصاف کے علمبرداروں سے سنگین فیصلے دلوائے جاتے تھے، جہاں ہر لمحے ایک ایک کیس کا فیصلہ ہوتا تھا، جہاں حق اور باطل کو الگ کرنے کی انسانی کوشش کی جاتی تھی۔ آؤ تم بھی بیٹھو اس انصاف کی عدالت میں اور دیکھو تو ماجرا کیا ہے۔ آج کورٹ میں سماعت تھی۔ باہر بے حد مطمئن دکھائی دیتی تھی، اور خلیل سعدی اس کا سکون دیکھ کر مسکرا دیتا تھا۔ وہ وکیل نہیں تھا، لیکن وکیلوں کو اچھے سے جانتا تھا۔ باہر آج کچھ ایسا کرنے والی تھی کہ وہ خلیل سعدی کے حق میں اچھا نہیں ہونا تھا، اور خلیل سعدی حالات کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا جانتا تھا۔ کورٹ روم کے باہر کھڑے اپنی باری کا انتظار کرتے وہ خاموش تھے۔ آج کیس کا فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا، وہ مسکرا کر اسے بتا رہی تھی، اور بار بار وقت دیکھ رہی تھی۔ خلیل سعدی نے استہزائیہ ہنس کر سر جھٹکا اور اسے دیکھا۔ میرے اچھا لڑکا ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا اس نے واپسی کو کیوں نہیں چنا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا بڑے آرام سے کہہ رہا تھا۔ وہ چوکی اور اس کی جانب گھومی۔ تم کس ایمرے کی بات کر رہے ہو؟ میرے بھائی کی؟ کہاں ہے وہ آہستہ آواز میں پوچھ رہی تھی۔ یہ سب ابھی اہم نہیں ہے ساو جی خانم، ابھی میرا کیس اور اس کا رزلٹ اہم ہے۔ بہار کے ماتھے پر پسینہ آنے لگا۔ اللہ تمہیں ہدایت دے خلیل سعدی، بہار سوچ کر رہ گئی۔ وہ اس کے چہرے کو ایک دم سے ویران کر گیا تھا۔ خلیل سعدی کو ایک آخری نظر غور سے دیکھ کر وہ کورٹ روم میں چلی آئی۔ ان کو بلایا جا رہا تھا۔ وہ دونوں اور بہار کی فرم کے چند جونیئر وکیل دفاعی کرسیوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ معزز ترک کا کیس ہونے کی وجہ سے اسے کانفیڈنشیل رکھا گیا تھا، اسی لیے وہاں استغاثہ اور دفاع کے چند گنے چنے لوگوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ کاغان بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، اور خلیل سعدی نے اس کے سامنے ٹیشو پیپر کیا تھا۔ مجھے آپ سے بہت امیدیں ہیں ساو جی خانم، کہ آپ مجھے ہارنے نہیں دیں گی، ایسا ہی ہے نا؟ وہ آہستہ آواز میں پوچھ رہا تھا۔ وہ بنا کچھ بولے ٹیشو لے کر سامنے دیکھنے لگی۔ آخری اطلاع کے مطابق آپ اونچا نہیں سنتی تھی۔ وہ ابھی بھی سرگوشی ہی کر رہا تھا۔ بہار نے اسے دیکھا، اور آج اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ خلیل سعدی پلک تک نہیں جھپکا سکا تھا۔ معزز جج آ گئے ہیں، اور وہ دونوں بھی باقی سب کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جیسا تم چاہو گے ویسا ہی ہوگا خلیل سعدی، کیونکہ تم جیسے ملزموں کی بدولت ہی تو یہ کورٹ روم زندہ ہے۔ آج رہا ہوں گے، کل واپس آ جاؤ گے۔ وہ گردن سامنے موڑے ایسے کہہ رہی تھی جیسے کوئی عام سی خبر سنائی ہو، اور وہ اداسی سے اسے دیکھے گیا۔ اس لمحے بہار کو اس مافیا سے خوف آ رہا تھا۔ کاش بابا آپ نے کبھی مجھے اس مافیا کا کیس لینے کے لیے بلیک میل نہ کیا ہوتا۔ ہائے کاش! اس کی دماغی جنگ بھی ساتھ ساتھ جاری تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اپنی فائل کی جانب متوجہ ہوئی۔ پروسیکیوٹر بابر نے کیس کی شروعات کر دی تھی، اور سب اسے سننے لگے تھے۔ بہار کو انہیں چند منٹوں میں لفظوں کی ہیرا پھیری کرنی تھی۔ ثبوت سارے اس کے پاس موجود تھے۔ وہ آج خلیل سعدی کو اس کیس کے ساتھ ساتھ بہت سے کیسز میں پھنسانا چاہتی تھی، لیکن وہ پہلے سے ہی اس حملے کے لیے تیار تھا۔ بہار اپنے بھائی کو کچھ نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی اسے زندہ رکھا گیا ہے، لیکن کہاں ہے وہ نہیں جانتی تھی۔
اس نے وہ فائل اٹھائی جس کی وجہ سے وہ خلیل سعدی کو اس کیس سے رہائی دلوانے والی تھی۔ وہ اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ آج کا فیصلہ ان کے حق میں نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن خیر، خلیل سعدی کو باعزت رہائی مبارک ہو۔ ساتھ پڑی سبز رنگ کی فائل ان کے درمیان پڑی رہ گئی۔ بہار کی باری آئی اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ لوگ خدا کی نسبت انسان کے قوانین سے زیادہ ڈرتے ہیں کیونکہ ان کی سزا قریب ترین معلوم ہوتی ہے۔ ولیم پین۔ فضا ایک دم بوجھل سی ہونے لگی تھی۔ بہار سلطان کہنے لگی تھی، یور آنر، پچھلے چند ماہ سے چلنے والا یہ ہنگامی ٹرائل جس میں میرے موکل خلیل سعدی کو شہر کے ایک نجی ٹی وی چینل کے لیے کام کرنے والی ماڈل کے قتل میں مورد الزام ٹھہرایا گیا تھا، ساتھ ہی پروسیکیوٹر کے دلائل اور گواہ اتنے مضبوط ہے کہ میں چاہ کر بھی خلیل سعدی کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتی۔ وہ اس کے ساتھ کھڑی گردن معزز جج کی جانب موڑے ہوئے سنجیدگی سے کہہ رہی تھی اور وہ اچنبھے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا وہ آج واقعی کوئی اور پلاننگ کر کے آئی تھی؟ وہ کیسے کہہ سکتی تھی کہ وہ اسے ڈیفینڈ نہیں کر سکتی؟ ان دونوں نے مل کر کئی جگہوں سے ثبوت اور گواہ اکٹھے کیے ہیں۔ وہ تمام ریاضیات اس طرح ایندھن میں نہیں جھونکی جا سکتی۔ وہ ناٹ گلٹی پلیڈ کر چکا ہے اور اب یہاں کیس کے اتنے اہم موڑ پر وہ کہانیاں سنا رہی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ وہ خلیل سعدی کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتی۔ کیا وہ پاگل ہے؟ ناٹ گلٹی پلیڈ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کہتے ہیں آپ نے جرم نہیں کیا یا آپ کے پاس ایسا کرنے کا معقول عذر تھا۔ اس کے بعد عدالت ثبوتوں کی بنا پر فیصلہ کرے گی کہ آیا آپ نے ایسا کیا ہے یا نہیں۔ اگر عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ آپ نے ایسا کیا ہے تو آپ کو سزا سنائی جاتی ہے، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو عدالت فیصلہ کرے گی کہ آپ کو باعزت رہائی ملنی چاہیے۔ بہار ابھی کہہ رہی تھی، لیکن یور آنر، میں آپ کے سامنے ہم سب کی یاد دہانی کے لیے اس کیس کی اب تک ہوئی کارروائی کی سمری پیش کرنا چاہوں گی، جو ہمارے ساتھ پروسیکیوٹر نے پچھلے چند ماہ میں میرے کلائنٹ کو قاتل ثابت کرنے کے لیے جی جان سے محنت کر کے بنائی ہے۔ آبجیکشن یور آنر، یہ معزز عدالت کے وقت کا ضیاع ہے۔ پروسیکیوٹر بابر اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اعتراض کیا۔ بظاہر اس نے بڑے ٹھنڈے اور پیشہ ورانہ انداز میں انہیں دیکھا، لیکن اس کا دل کیا تھا کہ پروسیکیوٹر بابر کو 100 کوڑی لگائے۔ خلیل سعدی کسی بھی نئی بات کے لیے خود کو تیار رکھے ہوئے تھا کہ بہار سے کوئی بعید نہیں تھی۔ وہ یہیں کھڑے کھڑے ایسے ثبوت پیش کر سکتی تھی جو اسے قاتل ثابت کر سکیں۔ خلیل سعدی جیسوں کو بہار جیسوں سے ڈرنا چاہیے۔ پھر بھی وہ سنجیدگی سے اسے سنتے ہوئے، سامنے دیکھتا، بنا تاثرات کے بیٹھا ہوا تھا۔ ایک نظر بہار کو دیکھ کر اس نے سوچا تھا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ وہ یہ فرض بھی نہیں کر پا رہا تھا کہ بہار کے سلطان کسی کو دھوکہ دے سکتی ہے۔ وہ ایک آخری امید تھی۔ ترکیہ کے ایک عظیم شہر استنبول کے ایک معزز بزنس مین خلیل سعدی، جو 15 مارچ کی رات روما سے استنبول آتے ہیں، یہ اللہ ان تمام جھوٹوں کے لیے معاف کر دینا۔ رات 12 بجے وہ اپنے گھر پہنچتے ہیں اور ماڈل کو قتل کر دیتے ہیں، یا یوں کہنا بہتر ہوگا کہ وہ اپنی سپر پاورز کا استعمال کرتے ہوئے 1 گھنٹہ پہلے ہی قتل کر چکے تھے۔ پھر ٹھیک آدھے گھنٹے بعد وہ پولیس کو بلوا لیتے ہیں۔ کاش یہ سچ ہوتا۔ ابتدائی تفتیش کے بعد خلیل سعدی کو ہی ملزم قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ کیس کو جلدی وائنڈ اپ ہونا چاہیے تھا۔ آبجیکشن یور آنر، پروسیکیوٹر بہار عدالت کا وقت ضائع کر رہی ہے۔ پروسیکیوٹر بابر پھر سے کہہ رہے تھے اور بہار کا دل کیا اس پبلک پروسیکیوٹر کے منہ پر ایلفی لگائے۔ کیا کچھ دیر منہ بند نہیں رکھ سکتا؟ کیا سمجھ نہیں سکتا کہ وہ کچھ پریشان ہے؟ حد ہے مخالفت کی بھی۔ رد کیا جاتا ہے۔ جج صاحب نے اینک کے پیچھے سے سنجیدگی سے بہار کو دیکھتے ہوئے گویا مزید جاری رکھنے کا کہا۔ اسے تھوڑا حوصلہ ہوا۔ شکر ہے عدالت کی کریڈیبلٹی پر کی گئی بات پر کوئی ری ایکشن نہیں آیا۔ خلیل سعدی نے سوچا، کیونکہ وہ کچھ بھی بولے جا رہی تھی۔ شکریہ یور آنر، میں اب کچھ فیکٹس سامنے رکھنا چاہوں گی تاکہ میرے کلائنٹ کو ثبوتوں کے پیش نظر فیصلہ سنایا جائے۔ بہار نے اپنی فائل میں سے 3 پرنٹڈ ڈاکیومنٹس کے پلندرے نکالے، وہاں موجود کلرک کو پکڑائے، جس نے ایک دستہ جج کے کون پر اور دوسرا دستہ پروسیکیوٹر بابر کی میز پر دھرا۔ خلیل سعدی نے سکھ کا گہرا سانس لیا۔ فائنلی بہار سلطان کام کی بات کرنے والی تھی۔ صفحہ نمبر 2 پر موجود رپورٹ کو دیکھ کر غور کیجیے پروسیکیوٹر صاحب، یہ ہے وہ فرانزک شدہ اصل ڈاکیومنٹس جن پر میرے کلائنٹ کے استنبول ایئرپورٹ پر اترنے کی اصل ٹائمنگ اور تاریخ موجود ہے۔ اور جیسا کہ میں پچھلی پیشی میں ہی گواہ پیش کر کے بتا چکی ہوں کہ پروسیکیوٹر بابر نے جو بیک ٹائمنگ کے ساتھ پاسپورٹ کاپی اور سسٹم کا ڈیٹا معزز عدالت میں پیش کیا تھا، وہ غلط ہے۔ آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ کریمنل کیسز میں ٹائمنگ کتنی اہم ہوتی ہے، بابر صاحب جی۔
بہرحال اب چلتے ہیں ان ثبوتوں کی جانب جن کا پچھلی پیشی میں میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ نمبر 1، اس نے چند صفحات پلٹ کر وہی پلندرا فضا میں اسے لہرایا۔ سارا کا بوائے فرینڈ ایک سنگین قتل کے جرم میں پہلے ہی وانٹڈ ڈکلیئر ہو چکا تھا اور وہ ایک اچھا خاصا کرمنل ریکارڈ رکھتا ہے، جبکہ میرے کلائنٹ کا اس سے پہلے اور نہ ابھی کوئی اس قسم کا کرمنل ریکارڈ موجود ہے۔ اوہ پلیز اللہ مجھے پھر سے معاف کر دینا ہر ایک جھوٹے لفظ کے لیے۔ وہ اس کے کرپشن کیسز کا ذکر نہیں کر سکتی تھی۔ نمبر 2 یہ ہے وہ تمام ریکارڈنگز جو اس روز سی سی ٹی وی کیمرے نہ ہونے کی بنا پر پروسیکیوٹر بابر یا مجھے کہیں سے بھی نہیں ملے، لیکن تھینکس ٹو مائی پی اے کاغان، وہ ایک اچھا وکیل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا ڈیٹیکٹیو بھی بن سکتا ہے۔ امرا اور سیاستدانوں کی سوسائٹی ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر اور باہر ہر جگہ کیمرے لگا رکھے ہیں، جس کی وجہ سے آبجیکشن یور آنر، پروسیکیوٹر بہار مدعے سے ہٹ رہی ہے اور رائے دے رہی ہے۔ قبول کیا جاتا ہے آپ مدعے پر آئے۔ اوکے، تو میں نے پچھلی پیشی میں ہی وہ ریکارڈنگز آپ کو مہیا کر دی تھیں جن کی فرانسک رپورٹ مثبت آئی ہے، یعنی اس رات دیکھا جا سکتا ہے کہ میرے موکل رات 12 بجے کے قریب اس گلی میں آتے ہیں، جبکہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتولہ کی موت 11 بجے کے آس پاس ہوتی ہے۔ اگین ٹائمنگ میٹرز۔ ترک امر کی اور یقیناً ترکیہ کی دفاعی سیکیورٹی اور ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ضرور ہے کہ اگر کسی جگہ کے کیمرے جام بھی کر دیے جائے تو وہ کام کر سکتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی خلیل سعدی کے پڑوسیوں کے گھر میں بھی ہوا کیونکہ وہ ایس ڈی آر کیمرے کا استعمال کر رہے تھے۔ جیمرز کا استعمال اگرچہ غیر قانونی ہے، لیکن ان کا استعمال نہایت عام ہے، جس سے بچنے کے کچھ طریقے ہیں اور ایڈوانس سیکیورٹی رکھنے والے لوگ پہلے سے ہی اس کا اہتمام رکھتے ہیں۔ سافٹ ویئر ڈیفائنڈ ریڈیو ایس ڈی آر ان میں ایک تکنیک ہے۔ ایس ڈی آر ایک ریڈیو ہے جو مختلف فریکوینسی رینجز میں کام کرنے کے لیے پروگرام کیا جاتا ہے۔ یہ ریڈیو روایتی ریڈیو کی طرح نہیں ہوتے، ان کی ایک مخصوص فریکوینسی رینج ہے جس کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ یہ ریڈیو سگنلز کو ڈیجیٹل ڈیٹا میں تبدیل کرنے کے لیے ڈیجیٹل سگنل پروسیسنگ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں، جس پر کمپیوٹر کے ذریعے کارروائی کی جا سکتی ہے۔ ریڈیو کے فلٹرنگ، ڈیموڈولیشن اور ماڈیولیشن کے عمل ہارڈ ویئر کے بجائے سافٹ ویئر کے ذریعے کیے جاتے ہیں۔ اگر جیمنگ ڈیوائس امیج ٹرانسمیشن میں مداخلت کرتی ہے تو مقامی طور پر ریکارڈ کرنے والے یا وائرڈ کنیکشن کے ساتھ کام کرنے والے کیمرے ایس ڈی آر کا بہترین انتخاب ہوتے ہیں۔ نمبر 3 وہ مزید کہہ رہی تھی، لیکن خلیل سعدی سن نہیں پا رہا تھا۔ فضا میں ایک عجیب سی مہک رچ بس گئی تھی۔ وہ سفید اور نیلے ٹیولپ کی خوشبو تھی۔ شاید وہ نیلا ریڈ ڈیفیوزر تھا، نہیں وہ سیاہ گلابوں کی خوشبو تھی۔ اس بوجھل زدہ کورٹ روم میں بہار کی موجودگی کی خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھیں۔ کسی کی زندگی کا اہم فیصلہ ہو رہا تھا، وہ سن نہیں رہا تھا، لیکن کوئی ایک اہم فیصلہ لے رہا تھا، وہ خلیل سعدی تھا۔ خلیل سعدی وہاں بیٹھے ہوئے ایک فیصلہ کر رہا تھا، ہاں، بہار سلطان سے شادی کا فیصلہ۔ وہ اس شادی میں محبت اور عشق والے عنصر کو نہ رکھتے ہوئے بھی ضرورت کا عنصر رکھنا چاہتا تھا۔ وہ عام عورت نہیں تھی، اور اگر عام تھی تو اسے خاص لگتی تھی۔ وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، وہ اس کے بچوں کے لیے اہم تھی اور شاید اس کے لیے بھی۔ فی الحال وہ اپنے احساسات کو کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا، لیکن جو تھا وہ اس ایک بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بہت تھا کہ وہ بہار سے شادی کیوں کرنا چاہتا ہے۔ اس کی موجودگی دل کو بھلی معلوم ہوتی تھی، لیکن سب سے پہلے لیام اس نے بے اختیار بہار کے بائیں ہاتھ کی جانب دیکھا، جسے وہ ہوا میں لہراتے ہوئے ابھی بھی کچھ کہہ رہی تھی۔ ہاتھ کی تیسری انگلی میں ایک سیاہ خوبصورت ڈائمنڈ جگمگا رہا تھا، نہایت ہی قیمتی ہیرا۔ اس نے نظریں ہٹا لی، لیام جان کو کیسے ہٹانا ہے وہ جانتا تھا۔ وہ اسے سن رہا تھا، وہ بھی اچھا اور سادہ بولتی تھی، ریاکاری سے پاک الفاظ اور جملوں سے لبریز۔ اس کے بولنے کا انداز اسے پسند تھا۔ وہ تمہید یا لمبے مکالموں میں بات نہیں کرتی تھی، لیکن جب بولنے پر آئے تو چپ بھی نہیں کرتی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے دیکھا جج کچھ لکھ رہا ہے، پھر جج نے کچھ کہنا شروع کیا تھا۔ اس نے غور سے سنا تو جج اسے باعزت بری کرنے کی بات کر رہا تھا۔ اس نے بہار کی جانب دیکھا، وہ سپاٹ چہرہ لیے اس کے ساتھ بیٹھی، گردن جج کی جانب موڑے ان کا فیصلہ سن رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں خاموشی سے کمرے عدالت سے باہر نکل رہے تھے۔ بہار نے اپنا کوٹ اتار کر کمرے کے باہر کھڑے کاغان کو تھمایا، جسے وہ لے کر وہاں سے چلا گیا۔ پروسیکیوٹر بابر بھی چند لمحے اس کے پاس کھڑے رہے تھے اور کچھ تعریفی جملے کہہ رہے تھے۔ وہی مرد
وکلا کی پرانی عادت، ساتھی وکیل عورت کو کیس جیتنے کا کریڈٹ خوبصورت عورت ہونا قرار دینا، نہ کہ اس کے پختہ ثبوت اور گواہان کے ساتھ موجود دلائل کو۔ بہرحال ان کے چلے جانے کے بعد وہ خلیل سعدی کی جانب متوجہ ہوئی، جو کہ شکریہ ادا کرنے والا تھا۔ شکریہ کہنے میں وقت ضائع کیے بنا مجھے یہ بتاؤ کہ میرا بھائی کہاں ہے اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے میرے بھائی کے نام کی دھمکی دینے کی۔ وہ بہت سنجیدہ تھی، اتنی سنجیدہ کہ خلیل سعدی نے چند لمحے اس کی بات کو انٹرپریٹ کیا۔ وہ ابھی تو اتنا اچھا بول رہی تھی۔ ساؤ جی، مجھ سے سچ کہنا خلیل سعدی۔ وہ کچھ کہنے کے لیے لب کھولنے ہی والا تھا کہ کاغان وہاں واپس آیا۔ بہار خانم، آپ کو جی سی اپنے آفس میں بلا رہے ہیں۔ کیا جی سی؟ بہار نے حیرت سے پلٹ کر پوچھا۔ ایوت، مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ کیا مطلب، کیسی گڑبڑ؟ پوچھنے والا خلیل سعدی تھا۔ جنرل کونسل کے آفس میں کچھ انٹیلیجنس آفیسرز اور پولیس بھی موجود ہے۔ وہ دونوں بیک وقت چونکے اور ایک دوسرے کو دیکھا۔ کیا وہ پکڑے گئے؟ کیا کوئی نیا کیس آیا ہے؟ وہ آگے بڑھی ہی تھی کہ پھر رکی۔ تم خلیل سعدی کہیں نہیں جاؤ گے اور مجھے میرے بھائی کے پاس لے کر جاؤ گے، اتنا تو تم کر ہی سکتے ہو۔ وہ سرد انداز میں کہہ کر وہاں سے اگلی راہداری میں مڑ گئی۔ اس کے چلے جانے تک وہ خاموش رہا۔ کیا مسئلہ ہوا ہے؟ وہ کاغان سے پوچھ رہا تھا۔ ساؤ جی خانم کا وکیل ہونے کا لائسنس خطرے میں ہے۔ کیوں؟ اس نے آئیبرو بھینچ کر اسے اچنبھے سے پوچھا۔ ایدا کو دھمکانے کی وجہ سے۔ ہوش میں ہو؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ساؤ جی نے ایدا کے ساتھ ساتھ پولیس سٹاف کو بھی دھمکایا تھا۔ خلیل سعدی نے فکر مندی سے پیشانی وصلی۔ کہیں کچھ غلط تھا، لیکن وہ اس کا کریئر تباہ نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ پولیس کو بہار نے نہیں، اس نے دھمکایا تھا، اور ایدا کو دھمکایا تو گیا ہی نہیں تھا۔ کتنے ہی لمحے خاموشی سے سرک گئے۔ کیا وہ کسی دوسری لا فرم میں کام کر سکے گی؟ اس نے پھر سوال پوچھا۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب قانون کیا کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے تم لوگوں کا قانون؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ قانون کہتا ہے کہ کسی مافیا کے لیے اپنے کریئر کو داؤ پر ہرگز نہیں لگانا چاہیے۔ قانون یہ بھی کہتا ہے کہ کسی کے بچوں سے ایموشنل اٹیچ ہو کر اسے کیس نہیں جتوانا چاہیے۔ قانون یہ بھی کہتا ہے کہ بہار سلطان اگلے 5 سال تک لا پریکٹس نہیں کر سکتی۔ قانون یہ بھی کہتا ہے کہ بہار سلطان کا لائسنس منسوخ کرنے کے بعد اسے اریسٹ کیا جائے۔ قانون یہ بھی کہتا ہے۔ وہ چبا چبا کر ایک ایک لفظ ادا کر رہی تھی۔ بونو پیما بہار، ایسا مت کرے بہار، مجھے بتائیں میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ اس کا دماغ کرائسس میں بہار سے بہتر کام کرتا تھا۔ وہ واقعی اسے اس کرائسس سے نکالنا چاہتا تھا۔ وہ ایک اچھی وکیل تھی اور خلیل سعدی تسلیم کرتا تھا۔ وہ کورٹ میں سادگی سے اپنا مدعا بیان کرتے ہوئے ایک پرفیکشن لگتی تھی۔ وہ ایسے کیسے نکالی جا سکتی تھی؟ اس سے برا کیا کرو گے میرے ساتھ خلیل سعدی؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھے انتہائی سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ وہاں تو واقعی کسی کے جذبات نہیں سنے جاتے تھے۔ کورٹ روم اور یہ عدالتیں تو واقعی احساس سے آری تھیں۔ تمام سب میری وجہ سے ہوا ہے، لیکن آپ اس سب میں بے قصور ہیں۔ فیصلہ کرنے والے تم نہیں ہوتے خلیل سعدی، اور اب کوشش کرنا کہ ہمارے راستے کبھی مت ٹکرائے۔ وہ کہہ کر رکی نہیں اور اپنے آفس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اللہ اللہ، یا اللہ اللہ، تمہارے جی سی کا آفس کہاں ہے؟ بہار کو اس کی آخری بات یہی سنائی دی تھی۔ آپ انہیں نہیں دھمکا سکتے خلیلہ بھی، تم سے مشورہ نہیں مانگا، کم از کم وہ بہار کو اریسٹ ہونے نہیں دے سکتا تھا، اتنا تو وہ کر ہی سکتا تھا۔ وہ بھی آگے بڑھا تو کاغان اس کے پیچھے بھاگا۔ اب ظاہر ہے جی سی کے آفس تک اسے ہی اپنے باس کو پہنچانا تھا۔ عدالت کا وہ سرد کوریڈور خالی رہ گیا۔ باب ہشتم، یک دوستی از دست رفتہ۔ رابطے بھی رکھتا ہوں، راستے بھی رکھتا ہوں، لوگوں سے بھی ملتا ہوں، فاصلے بھی رکھتا ہوں۔ غم نہیں ہوں کرتا اب چھوڑ جانے والوں کا، توڑ کر تعلق میں در کھلے بھی رکھتا ہوں۔ موسموں کی گردش سے میں ہوں اب نکل آیا، یاد پر خزاں کے ہاتھ سے بھی رکھتا ہوں۔ خود کو ہے اگر بدلا وقت کے مطابق تو وقت کو بدلنے کے حوصلے بھی رکھتا ہوں۔ بھر کے بھول جاتے ہیں گھاؤ فکر ہے مجھ کو، زخم کچھ پرانے سو ان سلے بھی رکھتا ہوں۔ گو کسی بھی منزل کی اب نہیں طلب مجھ کو، ہر گھڑی میں پیروں میں آبلے بھی رکھتا ہوں۔ مانتا ہوں ابرک میں بات یار دل و گو کی، سوچ کے مگر اپنے زاویے بھی رکھتا ہوں۔ اطباف ابرک، اپنی میل مستیاں سے
متعارف کرواتے ہوئے وہ عامر کے لیے مگ میں کافی اونڈیلنے لگا۔ دماغ کچھ حد تک ریلیکس تھا۔ ابابیل کا قصہ ادھورا چھوڑ کر دماغ کے ایک خاص کونے میں بند کر دیا تھا، اسی لیے اب اس کی توجہ کا مرکز اس کے عامر بن گئے تھے جن کا وہ گاڈسن تھا۔ یہ ایک معزز رتبہ تھا اور وہ اس احترام پر خوش تھا۔ لوگ عزت ملنے پر خوشی ہوا کرتے ہیں، برتری بھلا کسے ناپسند ہوتی ہے۔ وہ تو اقتدار کی جنگ کا ایک کھلاڑی تھا، اس کی تو عزت احترام سے روز کی سلام دعا تھی۔ آپ یہاں کیوں آئے؟ کافی کا مگ انہیں پکڑا کر وہ ذرا اصل مدعے پر آیا۔ اس نے غیر زبان میں سوال پوچھا، حالانکہ کہنا تو یہ چاہیے تھا، منہ اٹھا کر ادھر آنے کا مقصد خطروں سے کھیلنے کا بہت شوق ہے تو خود ڈان ویٹو کے سامنے کیوں نہیں چلے جاتے؟ کافی کے کڑوے گھونٹ کو بھرتے ہوئے عامر نے اس کا سوال بڑے غور سے سنا۔ تم سے باز پرس کرنے آیا ہوں خلیل سعدی پاشا کہ تم آج کل کن کاموں میں ملوث ہوتے جا رہے ہو؟ کافی کا مگ سینٹرل میز پر رکھے وہ قدر سنجیدہ اور سخت لہجے میں پوچھ رہے تھے۔ ان کا لہجہ خلیل جیسا نرم نہیں تھا۔ آپ بے فکر رہیں، عامر، حالات میرے قابو میں ہیں۔ خلیل نے اسی نرمی سے اس کی تسلی کروائی کہ وہ اس کے قابل احترام تھے۔ وہ اس کے عامر تھے اور عامر کا درجہ باپ کے برابر ہوتا ہے۔ عامر استاد ہوتا ہے، عامر کا کہنا ماننا خلیل جیسوں پر فرض ہوتا ہے۔ عامر ان جیسوں کے رہنما ہوا کرتے ہیں۔ وہ ان کے ساتھ اب اصل مدعا ڈسکس کرنا چاہتے تھے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے گاڈ فادر کیا سوال کرنے والے ہیں۔ وہ تیار تھا سننے کے لیے، لیکن اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ حالات اور وقت کبھی انسانوں کے قابو میں نہیں آتے خلیل سعدی، اور جو ایسا سوچتا ہے وہ تکبر کرتا ہے۔ تم اب طاقت کے نشے میں مغرور ہو رہے ہو۔ اس نے اٹھی ہوئی گردن مزید اونچی کی اور اس آئینے کی جانب دیکھا جو اس سے جھوٹ نہیں کہتا تھا۔ وہ اس کے عامر تھے اور ان جیسوں کا کہا ماننا خلیل جیسوں پر فرض ہوتا ہے۔ وہ غلط مشورے نہیں دیا کرتے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئکن کو ضرور دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔